السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن، پس جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ، ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اصلاح کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہاں ظلم سے مراد چوری ہے، یعنی جس نے چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لینے سے چوری کی حد اس سے ساقط ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے متعلق فرمایا، اسے لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو، پھر میرے پاس لاؤ۔ الغرض اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اللہ سے توبہ کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیری توبہ قبول کرے۔ مستدرک حاکم، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 8150۔ وصحہ وقال صاحبی نیل الاوطاری سندہ صحیح۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ حدود صرف گناہ سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ اس گناہ کا کفارہ بھی ہے، ان سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر ساتھ توبہ بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ وہ یہ حرکت نہ کرے۔ ہاں، کوئی شخص چوری کرے اور اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، یا چوری کے مال کا مالک اسے عدالت میں نہ لے جائے، تو اس کے لیے توبہ استغفار ہی کافی ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، لہو، اس کی، ملک السماواتی، سلطنت ہے آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں، یعذب، عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویغفر، اور بخش دے، لمن یشاء، جس کو چاہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل، ہر ایک، شیء، چیز پر، قدیر، قدرت والا ہے۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ چور کو تھوڑی خطا پر بڑی سزا ہوئی۔ اس آیت کا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد تمام لوگ ہیں، یہ ہر شخص سے خطاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو رعایت نہیں مل سکتی، جو بھی جرم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اس معاملے میں کسی بڑے مرتبے والے کو چھوٹے پر فوقیت نہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس جرم پر جو سزا چاہے مقرر فرما دے، اسے مخلوق پر کل اختیار ہے۔ ایک ملحد شاعر ابو العلا ماری نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کیا کہ دیکھیے، ایک ہاتھ جس کی دیت 50 اونٹ تھی، وہ 4 دینار کی حقیر مالیت پر کاٹ دیا گیا، یہ عجیب تناقض ہے۔ پھر قرآن پر اعتراض کی وجہ سے گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ گیا۔ چنانچہ بہت سے علماء نے اس کا جواب لکھا۔ قاضی عبد الوہاب نے کہا، جب تک ہاتھ امین تھا قیمتی تھا، جب خیانت کی تو بے قدر ہو گیا۔ سزاؤں کا ایک مقصد گناہوں سے روکنا بھی ہے۔ ہاتھ کاٹنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کی دیت زیادہ رکھنا ضروری تھا تاکہ لوگ کسی کا ہاتھ کاٹنے سے بچیں، اور چوری سے روکنے کے لیے ہاتھ کاٹنے کا نصاب کم مقرر کرنا ضروری